السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں علاؤالدین کے شہید سپاہی کی ماں اس کی قبر کے پاس بیٹھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ بالا خاتون اس خاتون کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہیں، میری طرف سے تعزیت بہن، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ جواب میں وہ خاتون کہتی ہے، ہمارا وطن سلامت رہے بالا خاتون، میرا ایک بیٹا تھا، جیسے آیا تھا چلا گیا۔ تو بالا خاتون اپنی بیٹی حلیمہ کی قبر کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، اللہ نے دیا اور اللہ نے لے لیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ حلیمہ کی قبر پہ جاتی ہیں۔ قریب ہی میں ایک شخص قبر کھود رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون اس کے پاس جاتی ہیں اور کھدائی والا اوزار اس سے لے لیتی ہیں۔ قسمت اور الجھن بالا خاتون کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر وہ کہتی ہیں، میں اپنی بیٹی کی قبر نہیں کھود سکی، لیکن اپنے بیٹے کی قبر خود کھودوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ قبر کھودنے لگ جاتی ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ علاؤالدین کے بچپن کو بھی یاد کرتی ہیں، پھر مٹی ہٹاتے ہوئے کہتی ہیں، اللہ دیتا ہے اور اللہ لیتا ہے، جس طرح ماں اپنی گود میں لیتی ہے، قبر کھودنا بھی ماں کا حق ہے۔ ادھر قبیلے میں گونچا فاطمہ سے کہتی ہے، یا میرے اللہ مجھے میرا علاؤالدین واپس لوٹا دے، اسے اپنے بیٹے کی خاطر بچا لی۔ ہزار خاتون بھی وہی موجود ہوتی ہے کہ اس لیے میں گولچی تیزی سے وہاں آتی ہے اور کہتی ہے، گونچا خاتون بالا خاتون قبر کھود رہی ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا مزید غمگین ہو جاتی ہے۔ ادھر عثمان صاحب جیسے ہی ایک اور پتھر کی رسی کاٹنے لگتے ہیں، جیر کتے وہاں پہنچتے ہوئے کہتا ہے، رکیں حضور رکیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب ایک دم سے رک جاتے ہیں اور جیر کتے حواس پاختہ وہاں پہنچتے ہوئے کہتا ہے، حضور شہزادہ علاؤالدین، ان کی زندگی خطرے میں ہے، انہیں دیواروں کے سامنے پنجرے میں لٹکایا گیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب اور ارحان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور قلعے کی جانب دیکھتے ہیں، پھر غصے سے کہتے ہیں، گٹیا کتا بے ضمیر قلعے دار، تو تم میرے بیٹے کے پیچھے چھپ رہے ہو ہاں؟ ارحان کہتا ہے، حضور اتنی دوری سے ہدف کو نشانہ بنانا ممکن نہیں ہے، اللہ میرے بھائی کی حفاظت فرمائے، یہ قلعے دار ہمیں ہماری کمزور ترین جگہ سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قلعے سے آندریا سامنے آتا ہے اور کمانڈر سے کہتا ہے، منجنیکیں خاموش ہو گئی ہیں، عثمان نے حقیقت کا سامنا کر لیا ہے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر واپس جائے گا۔ ادھر بیحان صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں، منجنیکیں اب کام نہیں کریں گے حضور، صرف تلواروں کے ساتھ ہم قلعے کا محاصرہ نہیں کر سکتے، ہم روندے جائیں گے، ملیا میٹ کر دیے جائیں گے۔ گینجر صاحب بھی کہتے ہیں، سمجھوتا کرنا بہترین فیصلہ ہے حضور، جب تک علاؤالدین بھی وہاں ہیں حملہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ بیگم خاتون پوچھتی ہیں، ہمارے سردار کا فیصلہ کیا ہے، بتائیں عثمان صاحب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، میرے سپاہی اور سرداروں نہ یہ کہہ کر رکیں گے کہ میرا بیٹا ان کے قبضے میں ہے، اور نہ اس قلعے دار کو وہ دیں گے جو اسے چاہیے، اس راستے سے واپس پلٹنا ناممکن ہے۔ اب بتائیں کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ تو سب لوگ کہتے ہیں، ساتھ ہیں حضور، ساتھ ہیں، آپ کا راستہ ہمارا راستہ ہے، آپ جہاں بولیں گے ہم وہی جائیں گے۔ یہ سننے کے بعد عثمان صاحب ارحان سے کہتے ہیں، 40 سپاہی تیار کرو، اور ارحان سے کہتے ہیں، ارحان تم یہ رکو گے، تم جب جلتے ہوئے تیروں کو دیکھو تو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے حملہ کرو۔ سپاہیوں یہ دن لڑنے کا دن ہے، یہ دن خون بہانے کا دن ہے، اللہ اکبر۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کی جانب چل پڑتے ہیں۔ قلعے کے سامنے علاؤالدین ابھی تک قید ہوتا ہے اور بازنطینی پتھر اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قلعے کی پچھلی طرف سے عثمان صاحب اور ان کے ساتھی رسی کے ذریعے چٹان چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ برہان کے ہاتھ کے نیچے سے پتھر نکل جاتا ہے اور وہ بمشکل خود کو سنبھالتا ہے، پھر اوپر چڑھتے ہوئے جیرکتائی سے کہتا ہے، جیرکتائی جلدی کرو، دیر نہ ہو جائے۔ تو جیرکتائی اس سے کہتا ہے، ہم زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور یہ پاگل پن صرف ہم ہی کر سکتے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، دراصل وہ قلعے دار حیران ہو جائے گا، میں اسے اس کی ایسی جگہ سے ضرب لگاؤں گا جہاں سے اسے بالکل توقع نہیں ہوگی۔ شاباش سپاہیوں، زور لگاؤ۔ سروجا اور البائی بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ کائی قبیلے میں گونجا تیزی سے قبرستان کی جانب آ رہی ہوتی ہے اور بالا خاتون کو دیکھ کر چلاتے ہوئے علاؤالدین علاؤالدین پکارتی ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کو ایک دھچکا لگتا ہے اور وہ جب پلٹ کر دیکھتی ہے تو وہاں انہیں علاؤالدین نظر آتا ہے۔ گونجا ان کے پاس پہنچ کر کہتی ہے، ماں مجھ سے نہ چھپائیے گا، کیا علاؤالدین مر گیا ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ قبر پر سے مٹی ہٹانے لگ جاتی ہے۔ ادھر چٹان پار کرنے کے بعد عثمان صاحب اور ان کے ساتھی قلعے کی دیوار چڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت دیر کی محنت کے بعد آخرکار عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بالکل دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ آوازیں سن کر ایک بازنطینی سپاہی جیسے ہی باہر کی جانب جھکتا ہے، عثمان صاحب دیوار چڑھنے والے آلے کے ساتھ ہی اس کا کام تمام کر دیتے ہیں اور پھر اسے باہر کی طرف ہی پھینک دیتے ہیں۔ دوسرا سامنے آتا ہے تو عثمان صاحب آلہ پھینک کر اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ داخل ہوتے ساتھ ہی دو بازنطینی عثمان صاحب پر حملہ کرتے ہیں، مگر عثمان صاحب ایک ساتھ ہی ان دونوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ ادھر گونچا کو روتا ہوا دیکھ کر بالا خاتون اس سے کہتی ہیں، میں نہیں جانتی گونچا بیٹی، میں کل کے بارے میں نہیں جانتی، اس وطن اور اس سرزمین کے لیے ایک نہیں بلکہ ہزار علاؤالدین بھی قربان ہو جائیں۔ اگلی لمحے
لمحے گونچا کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو بالا خاتون چلاتے ہوئے کہتی ہیں دائی کو بلاؤ، دائی کو بلاؤ۔ قرادین قلعے میں عثمان صاحب اور ان کے ساتھی آگ والے تیر اورحان کی جانب پھینک دیتے ہیں، جنہیں دیکھ کر اورحان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے جلتے ہوئے تیر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ بیحان بے کہتا ہے اشارہ آ گیا ہے، عثمان بے کامیاب ہو گئے ہیں۔ جواباً اورحان کہتا ہے ہمارے سردار کفار کے قلعے میں دراندازی کر چکے ہیں، اب ہماری منزل قرادین قلعہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے قلعے کی جانب دوڑ پڑتے ہیں۔ انہیں آتا ہوا دیکھ کر گورنر بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور بازنطینیوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ پچھلی طرف سے عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بازنطینیوں کا صفایا کر رہے ہوتے ہیں۔ سامنے کی طرف موجود گورنر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے قلعے کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اندر البائے، ایکوت اور باقی سب بھی بازنطینیوں کی لاشیں گراتے ہی چلے جاتے ہیں۔ سروجا بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتا ہے کہ اسی لمحے عثمان صاحب اپنے دونوں کلہاڑے ایک بازنطینی کو دے مارتے ہیں، جوڑتا ہوا قلعے سے باہر جا لگتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب تیروں سے بازنطینیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحن میں بازنطینی سپاہی صف بہ صف کھڑے ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب وہاں پہنچتے ساتھ ان پہ حلہ بول دیتے ہیں۔ باہر علاؤدین اپنے بھائی اور ساتھیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اندر عثمان صاحب قہر ڈھا دیتے ہیں۔ برہان اور جیر کتائی کی تلواریں بھی آب و تاب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ البائی بھی اپنی جنگی مارتے دکھا رہا ہوتا ہے تو ران، سروجا اور ایکت بھی کسی سے کم نہیں ہوتے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے گورنر کہتا ہے تم اس کی بھاری قیمت چکاؤ گے عثمان، تمہارا بیٹا علاؤدین مر کے زمین بوس ہو جائے گا۔ جواب میں عثمان صاحب ایک بازنطینی کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے کہتے ہیں میں یہاں قیمت ادا کرنے نہیں بلکہ تم سے قیمت وصول کرنے آیا ہوں۔ گورنر سپاہیوں سے کہتا ہے مار ڈالو علاؤدین کو۔ یہ سنتے ساتھ ہی دو بازنطینی سپاہی علاؤدین پہ تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں، مگر علاؤدین کسی نہ کسی طرح ان سے بچتا ہے اور اورحان یہ جیسے ہی دیکھتا ہے ان دونوں کو تیر مار کے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ پھر علاؤدین سے کہتا ہے برداشت کرو بھائی، برداشت کرو۔ سیڑھیوں سے ترک سپاہی اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بازنطینی ان پہ ابلتا ہوا تیل ڈالتے ہیں، مگر وہ نہیں رکتے اور اوپر چڑھنے کی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ تیر انداز ان کا ساتھ دیتے ہیں اور بالآخر کافی دیر کی کوشش کے بعد اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر گورنر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے یہ معاملہ میں خود نپٹاؤں گا۔ نیچے عثمان صاحب ایک ہی ہلے میں کئی لاشیں گرا دیتے ہیں اور قلعے دار پکارتے ہوئے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کا رسے بورسا کے محل میں داخل ہوتا ہے۔ لوکاس بھی وہی موجود ہوتا ہے اور سردار کا رسے کو پکارتا ہے۔ لوکاس کو دیکھ کر سردار کا رسے کہتا ہے یعنی کہ شہنشاہ کی آنکھوں کے تارے جس کی اتنی تعریف کی جاتی ہے وہ کمانڈر تم ہو۔ لوکاس پوچھتا ہے 20 جنگی بیڑوں کے ساتھ کیا بورسا میں دکھاوا کرنے آئے ہیں کرسے صاحب؟ تو کرسے کہتا ہے دکھاوا کرنے نہیں بلکہ کپ کپی تاری کرنے۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ جو میں لینا چاہتا ہوں وہ نہ لوں تو پتھروں کی عمارتیں تو کیا میں کسی کندھے پر سانس لینے والا سر بھی نہیں چھوڑتا۔ جواب میں لوکاس کہتا ہے مجھے عام قلعے داروں کے ساتھ خلط ملط نہ کریں، میں جنگ سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم یہاں تک کیوں آئے ہو پہلے یہ بتاؤ۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب پیچھے پیچھے جبکہ قلعے دار آگے ہوتا ہے اور قلعے دار علاؤدین کو مارنے کے لیے مسلسل آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کیا عثمان صاحب قلعے دار تک پہنچ پائیں گے اور کیا قلعے دار کا انجام قریب ہے؟ یہ ہم جانیں گے پارٹ 2 میں۔ کیسا لگا آپ کو پارٹ 1 آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔